ساتھیو آداب، آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں۔ آج میں بتاؤں گا آپ کو جو بچے بی اے پروگرام میں یا ایم اے میں یا پی ایچ ڈی میں اور انہیں پروجیکٹ بنانے کو دیا گیا ہے سعادت حسن منٹو کی افسانہ نگاری پہ اور دوسرا راجندر سنگھ بیدی کی افسانہ نگاری پہ، تو اس پہ میں جو ہے 2 ویڈیو بنا رہا ہوں۔ پہلی ویڈیو میں سعادت حسن منٹو کی افسانہ نگاری ہوگی اور دوسری ویڈیو میں راجندر سنگھ بیدی کی افسانہ نگاری۔ تو آپ اسے جو ہے دھیان سے دیکھیے گا ایک ایک کر کے، اور سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا سعادت حسن منٹو کے بارے میں۔ سعادت حسن منٹو جو ہے یہ 1912 میں پیدا ہوئے تھے اور 1955 میں ان کا انتقال ہوا۔ اردو کے صفحے اول کے افسانہ نگاروں میں ہے سعادت حسن منٹو۔ تھوڑا سا زوم کر دیتا ہوں آپ کو دیکھنے کے لیے، آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں، بہت اچھے سے اس کے اندر دکھایا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے آخر تقسیم ملک کے بعد لاہور چلے گئے اور 1955 میں وفات پائی، بہت کم عمر گزری، اور جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت مشہور ہیں، منٹو روڈ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے سعادت حسن منٹو کا اصل میدان دکھ ہی رہا ہوگا آپ کو، جنس، یعنی جو ہے جنس پہ سب سے زیادہ انہوں نے لکھا ہے۔ جنس کچروی اپنی طرف کھینچتی ہے اور اسے پر لکھتے ہیں۔ فحش نگاری کے جرم میں مقدمے بھی چلے ان پہ اور اوریا نگار کہا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری باتیں آپ اس کے اندر لکھ سکتے ہیں اپنے پروجیکٹ کے اندر۔ اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیے کہ پورا لکھنے کے بعد عورتوں کی نفسیات پر ہر نقطے کو ماہرین نفسیات منٹو، یعنی عورتوں کی ہر نفسیات پہ، ہر چیز پہ انہوں نے لکھا ہے، اور کیا لکھا ہے وہ انہوں نے بہت اچھے سے یہاں پہ دکھایا ہے۔ اور اس کے اندر جو ہے بہت ساری باتیں بتائی ہیں کہ آزادی ہند کے بعد جو ہے کس طرح بڑے مسائل کا، روزگار کا، رہائش کا، غذائی مسئلے کا، صحت کا، تعلیم کا، ان سب چیزوں کا سامنا کرنا پڑا۔ عورتیں پردہ کرتی ہیں، اس عورت میں کوئی ہمدرد اور جو ہے سہال نہیں۔ منٹو جیسے عظیم افسانہ نگار اس کردار کو اپنے افسانے کا موضوع بنایا، اس ناسور پر عمل جراحی کا کام لیا۔ اب جو ہے منٹو کی حقیقت پر مبنی افسانے، اور منٹو جیسے کالی شلوار، بھوت، ٹھنڈا گوشت، گورناتھ اور نگت، حقیقت پر مبنی ایسے افسانے میں جو سماج کی حقیقت پر پردہ اٹھاتے اور جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سماج میں کیا کیا برائیاں عام ہیں۔ اس کے بعد ہے منٹو نے اپنے افسانوی زندگی کی حسین رنگینیوں کی سیر کرائی۔ منٹو نے جو ہے اپنے افسانوں میں اپنے حسین رنگوں کی کیا کرائی ہے، سیر کرائی ہے۔ ایسے موضوعات کو افسانے کے محور بنایا جس پر قلم اٹھانے کی جرات منٹو سے پہلے کوئی نہ کر سکا، ٹھیک ہے۔ اور منٹو کو ادب اور سماج میں نئے زبان و بیان، مکالمے اور اسلوب پر ہر اعتبار سے سراہا۔ اس کے بعد ہے کہ تقسیم ہند سے متعلق کے افسانے، ان کی مثال ٹوبا ٹیک سنگھ بہت مشہور ہے۔ منٹو کے افسانے ہنگامی حالات پہ بھی انہوں نے افسانے لکھے ہیں جو بہت مشہور ہیں۔ اس کے بعد آپ آگے بھی دیکھ سکتے ہیں منٹو کے بارے میں، یہ سب لکھ لیا۔ منٹو کے افسانہ نگاری میں طوائف و بدکار عورتوں اور جنسی گناہ شامل، یعنی ان کا بھی انہوں نے کہیں نہ کہیں ذکر کرا ہے۔ اب آگے منٹو کی تینک اور حیت اور اشاروں میں شعر کسی بلاغت پیدا کی، یعنی جو ان کا انداز تھا اس کے اندر ساری باتیں آپ اس کے اندر لکھ سکتے ہیں جیسا کہ آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے۔ یہ بہت ساری کتابوں کا نچوڑ ہے جو آپ کے سامنے دکھایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ منٹو اردو کا سب سے بڑا
اتاب زدہ ادیب، یعنی جو اردو ہے اس کے سب سے بڑے جو ادیب ہے اتاب زدہ منٹو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے ہے کہ منٹو کے افسانے انسانی فطرت کی مسیخ شدہ ضمیر کو اجاگر اور ہوک ویو کی حیثیت، ٹھیک ہے، تو یہ منٹو کے بارے میں آپ لکھ دیے گا۔ اس کے بعد اور بھی ہے، اپنی غمزدگی کا صحرا پٹکنے کے بعد، بقول سراج الدین منٹو کے بارے میں، منٹو کی بغاوت کے عناصر فحاشی اور اوریائی نگاری کی حدود سے آگے۔ بقول ممتاز شعری، ان کے بقول بھی جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں منٹو کے بارے میں۔ منٹو اس رویے کی ابتدا معمولی چیزوں سے ہوئی، بڑی بغاوت کو چھپے ہیں، ساری باتیں آپ لکھیں گے۔ بقول سجاد ظہیر، سجاد ظہیر کیا کہتے ہیں یہ بھی آپ اس میں لکھیں۔ منٹو کی دنیا گناہ اور گندگی کی دنیا، منٹو کی دنیا طوائفوں اور دلالوں، شرابیوں اور گاہکوں، بدکاروں آمیزہ، لیکن یہ غلاظت تو خود انسانی اقدار کی غسل خانے سے بہتی ہیں۔ یہ سب منٹو کے ارد گرد جنسی اور گناہ آلودگی، اب کٹ پتلیاں جن کی ڈور کہیں اور ہے۔ بقول غالب، اس کے بعد منٹو نے اور بھی کچھ کہا ہے، تو آپ، منٹو کی فن کاری گناہ گاروں پر پہلے شفقت کے ہاتھ، بعد میں سچائی کا پردہ۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ منٹو کا ادب زمانے کے تناظر سے دور، اتنا ہی معنویت میں اضافہ۔ کشن چند کی تجزیے میں منٹو کی شخصیت کی ساری صداقت قلم بند۔ اس کے بعد ہے راجندر سنگھ بیدی کے افسانہ نگاری، یہ بھی میں اسی ویڈیو میں ہی پورا کر دیتا ہوں، کیونکہ بعد میں پھر دوسری ویڈیو بنانا پھر اس پہ وہ کرنا صحیح نہیں، ایک ہی میں دونوں ٹاپک پورے کر دیتا ہوں۔ بیدی کی افسانہ نگاری دوسرے خلوں میں شمار، ٹھیک ہے، بیدی کی افسانہ نگاری کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت صاف صاف آپ کی اسکرین پہ جو ہے یہ میں نے لکھا ہوا ہے، بالکل صاف۔ بقول بیدی، اس میں آگے ہے پھر بقول بیدی، مشاہدے کے ظاہری پہلو میں باطنی پہلو تلاش کرنا بیدی کا فن۔ بیدی کی استعاراتی انداز اور اس کی فضا، مطلب بیدی کا جو استعاراتی انداز ہے اور اس کی فضا ہے اس کو یہاں دکھایا گیا، یعنی اشارے میں بات۔ بیدی کی چند ایسی خصوصیات جو عام نقاد نظروں سے اوجھل، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بیدی کی افسانہ نگاری میں حقیقت پہلو اور نفسیاتی حقیقت کے پہلو بھی۔ بیدی کا کام افسانوں پنجاب کی تہذیب کی جھلک، جو بیدی ہیں ان کے افسانوں میں پنجاب کی جو تہذیب ہے
اس کی بھی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ ویدک افسانہ گرم کوٹ حقیقت کی جھلکیاں۔ راجندر سنگھ کا پہلا افسانوی مجموعہ اور اس میں اسلوب۔ ویدک افسانوں اور میں ادبیات، شعریات، حق گوئی اور بے باکی شامل۔ بیدی اپنے افسانوں میں غریب اور مظلوم طبقے کی حمایت کرتے ہیں۔ بیدی کے افسانوں میں موضوع حقیقی۔ آخری پیج ہے اس کا۔ بیدی کے افسانوں میں لڑکوں لڑکیوں کے یہاں جنسی رویے کے فرق کو تسلیم کیا۔ بیدی کے افسانوں میں سنت رام ایک کمپوزٹ قرار ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ساتھیوں میں نے آپ کے لیے جو افسانے ہیں سعادت حسن منٹو کی افسانہ نگاری اور راجندر سنگھ بیدی کی افسانہ نگاری، اس کی PDF بھی آپ کو مل جائے گی ہمارے پاس، اور آپ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے بھی جڑ سکتے ہیں، وہاں پہ بھی اس کی PDF مل جائے گی آپ کو۔ شکریہ۔